السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہندوستان میں 90 ہجری میں سندھ میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں ملتان پہنچے اور یہ کوئی 3 سال کا سفر تھا، اور بنو امیہ کے دور میں ہی ولید بن عبد الملک کا زمانہ، اسلام سندھ اس وقت بمبئی سے لے کر ملتان، یہ سارا سندھ، بمبئی سندھ میں شامل تھا، ملتان سندھ میں تھا۔ تو یہ اس اللہ کے نیک بندے نوجوان کے بابرکت ہاتھوں سے پہلی صدی میں ہی بر صغیر میں اسلام کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد پھر 5ویں صدی میں محمود غزنوی نے یہاں حملے کیے۔ 416 میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے 399 ہو 80، مجھے سن یاد نہیں ہے۔ اور شہاب الدین اس نے حکومت قائم نہیں کی، صرف پنجاب تک کو اپنے حکومت میں شامل کیا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں باقاعدہ حکومت کا نظام بنایا، اور یہاں کا پہلا حاکم قطب الدین ایبک غلام تھا۔ تو اس کے بعد پھر خاندان غلامہ کی حکومت چلی۔ پھر جب زوال آیا تو اس وقت مغلیہ خاندان حاکم تھا، اور یہ طبیعی چیز ہے، ہر قوت ضعف کا جیسے شکار ہوتی ہے، ہر جوانی بڑھاپے کا شکار ہوتی ہے، ایسے ہی ہر قوم، ہر خاندان، ہر طاقت وہ کچھ عرصے کے بعد ضعف کا شکار ہوتا، لازم۔ تلک ایام نداولھا بین الناس، اللہ اس کو ایسے ہی پھراتا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دور تھا مشرق کا غلغلہ تھا، اور مغرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج مغرب کا ڈنکا بج رہا ہے اور مشرق اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو انگریز کی آمد شاہ جہان کے دور یا جہانگیر کے دور میں ہوئی، تاجروں کے بھیس میں آئے، اور چلتے 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 پورے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ محنتی قوم تھی، جفاکش قوم تھی۔ پہلا ان کو جو غلبہ ہوا 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کے خلاف بنگال میں، لارڈ کلائیو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا۔ نواب سراج الدولہ، ادھر لے آ، ادھر لے آ، یہاں رکھ، آپ کو خوشبودار کریں۔ آ رہی خوشبو؟ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی 1757 میں۔ اس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور اس کی وجہ ایک اس کا نکمہ پن، راتوں کو جاگنا، دن میں سونا، اور دوسرا برطانوی فوج کا توپ خانہ۔ اس وقت یورپ سائنس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو اس توپ خانے نے تباہی مچا دی، اور بنگال میں پہلی دفعہ انگریز کا راج قائم ہوا۔ 1799 ٹیپو سلطان آخری سہارا تھے،
4 مئی 1799 سرنگا پٹم وہ انہیں شکست ہوئی، شہید ہوئی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنگال میں میر جعفر نے کی غداری اور میسور میں میر صادق، لیکن وہ کسی ایک کی غداری سے قوم نہیں ڈوبتی، وہ ساری قوم کا سفینہ ڈوبا ہوتا ہے، کوئی ایک جو پہل کرتا ہے اس کا نام لگ جاتا۔ میر جعفر غداری نہ بھی کرتا تو بھی سراج الدولہ اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ وہ انگریز کو شکست دے سکتا، اور ٹیپو سلطان اتنے طاقتور نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان بہت سمجھدار تھا، طاقتور نہیں تھے، اور ادھر نظام مل گیا، حیدرآباد، دکن، انگریز اور مرہٹے، 3 طاقتیں اکٹھی ہو گئیں، تو وہ اکیلے اگر میر صادق غداری نہ بھی کرتا تو بھی شکست ہی ہونی تھی کہ اتنی پاورفل، طاقتور۔ اس کا یہاں نیچے رکھو۔ تو 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ انہیں نظر آ گیا کہ اب کوئی طاقتور حکمران سامنے کوئی نہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں ختم ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے۔ مولانا علی میاں نے کتاب لکھی جب ایمان کی بہار آئی، آپ پڑھنا، اس میں شاہ صاحب کے واقعات، ان کے ساتھیوں کے واقعات ہیں کہ لگتا تھا جیسے صحابہ کی بچی کھچی روحیں وہ ان لوگوں کے اندر آ گئیں، لیکن پوری تیاری کے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ رنجیت سنگھ بہت طاقتور حکمران تھا اور اسلامی شیرازہ بکھرا پڑا تھا، تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا نظام ہے تدریجاً چیز کو لانا۔ شراب حرام کرنی تھی نا، تو ایک دم نہیں کہا شراب چھوڑ دو، قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر فہل انتم منتہون۔ یہ ہے طریقہ کسی چیز کو لانے کا، اٹھانے کا، آہستہ آہستہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرحد پہ اپنی حکومت قائم کی تو ایک دم شریعت نافذ کر دی۔ پوست کی کاشت بند کر دی، چرس کا بنانا بند کروا دیا، اور لڑکیوں کے اس وقت مہر ہوتے تھے اور وہ قیمت ہوتی تھی وہ ایک دم بند کر دی۔ تو وہ جو ایک دم ان کی عادات پہ ضرب پڑی تو وہ رد عمل میں انہوں نے پٹھانوں نے ہی بغاوت کر دی اور شاہ صاحب کے سرداروں کو قتل کر دیا، اور ان کے لشکر کو بھی تتر بتر کر دیا۔ کچھ بچا کھچا لے کے تو وہ چلے تھے۔ والی کاغان نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جائیں، تو راستے میں بالا کوٹ قیام ہوا، وہاں ایسا بددل ہوئے کہ آگے جانے کے بجائے وہیں تھوڑے سے لشکر کے ساتھ سکھوں سے لڑ گئے۔ اور ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، ایک ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ اونچا ہے، بالا کوٹ نیچے ہے، تو وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ سکھوں کو مٹی کوٹ تک پہنچانے کے لیے رہبر کے طور پہ استعمال ہوئے۔ جب قوم ڈوبتی ہے تو صرف ایک کی غداری سے نہیں ہوتا، ساری دیگ ہی خراب ہو چکی ہوتی۔ سکھوں کو تو راستے کا نہیں پتہ تھا، انہیں مقامی مسلمان گجر وہ راستہ دکھاتے دکھاتے مٹی کوٹ تک لائے، اور وہ یوں اس طرح جو یہاں بیٹھا ہے وار تو اسی کا چلے گا، یہ بالا کوٹ یہاں ہے، مٹی کوٹ یہاں ہے۔ تو شکست تو شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، سید احمد بھی۔ اللہ سے دعا کی میری لاش کا پتہ نہ چلے، وہ نالے میں بہہ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب جو ان کی قبر 2 جگہ بنی ہوئی ہے،
گڑھی حبیب اللہ بھی ہے اور بالا کوٹ بھی ہے، اور دونوں فرضی قبریں ہیں، ان کی تو لاش ہی اللہ نے چھپا دی تھی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو انہیں غیر مسلم نہ بنائے، انہیں مسلمان نہ چھوڑے، یہ نام کے مسلمان ہوں اور اندر سے انگریز کے غلام ہوں، ذہنی فکر، ذہنی سوچ وہ ساری بن جائے غیر مسلم والی، اور شکل صورت ظاہر یہ ہو مسلمان والا۔ ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے لارڈ میکالے 1834 میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہو گئی۔ وہ جنگ کیا تھی، ایسے بھیڑ بھڑکا تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ ترتیب، نہ کوئی قائد، نہ لیڈر، تو اس میں شکست ہونا لازمی چیز تھی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا ظلم بڑھا۔ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، انہیں سارے ذبح کر کے ان کے سر تھال میں سجا کے بہادر شاہ کے آگے رکھ دی۔ لیکن اس سے پہلے ظلم انہوں نے، جنگ لڑنے والوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں 86 انگریز عورتیں تھیں، 86، اور ان کے بچے تھے۔ انہوں نے ساری عورتوں کو بھی ذبح کر دیا اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا۔ جو ظلم عظیم تھا، مسلمان فاتح ہو یا مفتوح ہو ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی سب سے پہلی ہستی جنہوں نے جنگ کے قانون بنائے وہ ہمارے نبی ہیں۔ پہلی ہستی کہ جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، راہبوں کو نہیں قتل کرنا، بستیوں کو نہیں جلانا، فصل کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، یہ جو ہتھیار ڈال دے اس پہ کچھ نہیں ہاتھ اٹھانا۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے نبی نے یہ قانون بتائے انسانیت کو۔ انہی کی امت جب یہ کرنے لگ گئی تو پھر انہوں نے سر ڈبلیو ہنٹر 1857 کے بعد آیا، انہوں نے فوکس کیا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے، زیرو کر دیا جائے۔ قتل عام نہیں ہو سکتا جیسے اسپین میں ہوا، تو ان کو ویسے ذہنی طور پہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر سب سے پہلے کلکتہ میں ایک سکول کھولا گیا، کلکتہ میں کھلا۔ تو 1857 کی جنگ میں ہمارے اکابرین مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی، شکست ہوئی، حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، اور پھر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روپوش ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے کے۔ جب حالات کا رخ اس طرح بن رہا تھا کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا تھا ذہنی طور پر، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے مدرسہ کی سوچ ڈالی۔ یہ ساری تمہید میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا رہا تھا۔ پورے بر صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، علم لینے دینے کا نظام تھا، لیکن مدرسہ، طلبہ، اساتذہ اور سبق، درسگاہ، دارالاقامہ ایسا کوئی نہیں تھا۔ فرنگی محل بھی، لکھنؤ بھی، اور دہلی میں اور کئی جگہ بھی علماء کے حلقے ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، طلبہ آتے تھے، لیکن ایک جگہ رہ کر سیکھنا اور اساتذہ ہونا اور وہیں ان کا کھانا بننا اور وہیں ان کی رہائش ہونا، یہ 1864 میں 1857 کے چند سال بعد، یعنی 7 سال بعد ہی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ویسے تو یہ دنیا اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ انسان کہتا تو ہے، تو
اسباب کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں چلتا ہے، دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج موجود۔ اللہ نے ایک بندے کو چنا، درویش غریب، اور ان کے ذریعے سے ایک شاگرد محمود الحسن، ایک استاد محمود احمد، بہت بڑے مناظر تھے مولانا قاسم صاحب، کبھی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی۔ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی انہوں نے مناظرے کی یوں نفی کی، ہم مناظر بننے کو ہی آج دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ساری زندگی مناظرے کیے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، دہریوں سے، آریہ سے، بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ یہ دیوبندیت ہے، یہ نہیں جو تم آج دیکھ رہے ہو، یہ بگڑی ہوئی دیوبندیت ہے۔ اور تم تو بچے ہو، میں تمہیں تاریخ کیوں سنا رہا ہوں؟ کہ تمہیں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، پیچھے سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ آج جس کا نام دیوبندیت ہے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے کہ ہر چیز آگے چل کے آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ورنہ کتنا مولانا رشید احمد گنگوہی پر کفر کے فتوے لگے، مولانا قاسم پر کفر کے فتوے لگے، حضرت تھانوی پر کفر کے فتوے لگے، کوئی ایک جگہ رد کیا ہو، کوئی ان کے مقابلے میں کوئی ویسی گالیاں نکالی ہوں اور ان گالیوں کے بدلے میں گالیاں دی ہوں، کفر کے بدلے میں کفر ٹھوکا ہو؟ پڑھو اپنے اکابر کی سیرت۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ایک علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب کافر ہیں چونکہ یہ دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ وجہ کفر کیا کہ دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اتنے مجھے ان سے 100 اختلاف ہیں، لیکن ان کا منہاج القرآن کے نام پر جو انہوں نے کام کیا ہے یہ صدیوں میں کوئی کرتا ہے۔ کھلے دل رکھا کرو، محنت کا اعتراف کیا کرو، جس میں اللہ نے جو خوبی رکھی ہے اس کو سراہنا، یہ اس کا حق ہے اور میرے ذمہ ہے۔ میں دنیا میں جہاں گیا ہوں مجھے منہاج کے ادارے میں ایک آدمی نے اکیلے ہو کر 90 ملکوں میں قرآن کی خدمت کا نظام بنا دیا۔ تو چونکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں لہٰذا وہ بھی کافر ہیں۔ تو اس طرح کے متشدد حضرات کے جواب میں بھی کوئی جواب نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی کفر کا جواب کفر نہیں ہے۔ جیسے تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر لینا یقینی بات، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو وہ تھا، جو وہ دیوبند تھا۔ اور مولانا شیخ الہند کی بات میں پھر نقل کرتا ہوں کہ جب وہ مالٹا سے واپس آئے تو فرمایا 2 باتیں نظر آئی ہیں امت کے زوال کی، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، اہل حدیث رہیں، شیعہ شیعہ رہیں، سنی سنی رہیں، اور آپس میں پیار سے رہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے پر گلے پھاڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے ہوں، یہی بہتر۔ میری تو عمر بیت گئی یہ روتے روتے اور سناتے سناتے۔
کہ امت بنو. امت کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف قبائل ہوں، مختلف افکار ہوں، لیکن جڑ کے چلیں، انہیں امت کہتے. تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں. دیکھو دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے، اور قاسم نانوتوی صاحب نانوتا کے تھے، لیکن رہے دیوبند میں دیوبند کے تھے. یہ دونوں اہل السنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں. ہم اس تعبیر کو صحیح سمجھتے ہیں جو علماء دیوبند نے پیش کی، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. باقی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور ان کی خدمات اب میں پوری دنیا میں دیوبند کا فیض 6 بر اعظم میں پہنچا ہوں. جہاں میں گیا ہوں دنیا کے آخری کنارے تک، وہاں اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کے چشموں سے سیراب ہونے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے قرآن سکھانا ہے اور اختلاف کو مٹانا ہے. میں بھی اسی پر بیٹھا ہوں رمضان میں. یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ اس ساری کو تو میں 25 دن میں، کیا 25 سال بھی، ایک بات پڑھی ہوئی یاد آ گئی، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 20-25 سال پہلے. ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے، مفسر قرآن تھے. تو لوگوں نے کہا آپ درس قرآن شروع کریں، تو انہوں نے درس قرآن شروع کیا. تو سورہ بقرہ 26 سال درس دیتے رہے، ختم نہیں ہوئی اور فوت ہو گئے. 26 برس سورہ بقرہ کا درس چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. تو خیر ہم بات کر رہے تھے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے شوہر تمہارے لباس ہیں. اتنی زور سے آمین. اچھا، واہ بھائی واہ، بڑے شوق چڑھے ہوئے ہیں. لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ کوئی آدمی کسی شخصیت کی تکمیل لباس کے بغیر نہیں. زندگی کا ہر لمحہ لباس کے بغیر نہیں. پانی کے بغیر میں کتنی 16 گھنٹے فاقہ نہیں کرتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے. لباس کے بغیر 16 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے. لباس ایک لفظ لباس سے اس رشتے کی اہمیت بتائی جا رہی کہ ہر چیز کے بغیر کچھ نہ کچھ وقت گزر سکتا ہے، لباس کے بغیر وقت نہیں گزر سکتا. آدمی تنہائی میں بھی کپڑے اتار دے تو اپنے آپ کو وہ سوکھا محسوس نہیں کرتا، عجیب سی اس کی اپنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت بتائی. لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے. اس میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو حائل ہونا چاہیے. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو متاثر کر رہا ہے. اگر بچی اپنے سسر ساس کو ماں باپ سمجھ لے اور ساس سسر اس آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ وہ سسرال اس کو بیٹی بنانے پہ تیار نہیں، تو پھر ان کو ماں باپ بنانے پہ تیار نہیں. جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، قربانی لڑکی کی ہے کہ ایک بول پر ماں باپ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. ایک بول پر، چند 100 روپے مہر پر ایک بچی گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے تمہارے ساتھ ایک اجنبی گھر میں چلی جاتی ہے، تو لے جانے والوں کے ذمہ ہے کہ اس کو محبت دیں، پیار دیں، الفت دیں.
کتنے زخم کھا کے آئی ہے، ماں کو چھوڑنے کا زخم، باپ کو چھوڑنے کا زخم، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا زخم، سہیلیوں کو چھوڑنے کا زخم، اپنی عادات کو چھوڑنے کا زخم، اپنی مرضیات کو چھوڑنے کا، کتنے زخم اٹھا کے وہ پہنچی ہے، اور آتا ہی اس پہ جوتا چلانا شروع کر دیں تو بیچاری پھڑ کے یہ نہیں تو اور کیا ہوگی۔ تو کتنا آسان حل ہے کہ اس آنے والی بچی کو بچے کے ماں باپ اپنی بیٹی بنا لیں، اور خامد اسے اپنا لباس بنا لے، اسے اپنا لباس بنا لے۔ لباس کی کتنی حفاظت کی جاتی، لباس کو کتنا احتیاط سے استعمال کیا جاتا، لباس کتنا شوق سے خریدا جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی، کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو
ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا. اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ. اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے. میرے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں. پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش یعنی انکار. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ. وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ. تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ. اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر تشریف لے کے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام. تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، لہذا تیرا کام ہو گیا. اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے. وہیں ہاں کر دیتے. اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے. یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا. فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں. یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اچھا جی میں تھوڑی مرضی. اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے. یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے. وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وحی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو. تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری. تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی، میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبول. تو میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا مانگی اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین. پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی.
شہد کا شربت اور کھجور کھلائی۔ تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دوں؟ تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچی نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں، اور پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر ان پر پریشر ڈالتے ہیں۔ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے، ماں کہتی میں تینوں دودھ پوایا، میں تیرے پوتڑے دھوتے، آج تو میرے ابو بلینا ہے۔ وہ اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے۔ ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے، نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہم ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے۔ مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی، خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ، حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ، باندھی ہو کر آئی ہیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں۔ خاندان سے باہر قوم میں شادی کی، جویریہ، میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ، تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا۔ اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتی۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تو ہمارا دین خوبصورت نہیں ہوگا۔ میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا، دیکھو طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا۔ اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی
کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خامند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خامند گرم کبھی بیوی گرم، پھر دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب کے، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے۔ کہا بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئیں تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کہا، 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، بیوی خامند کو دیکھے تعریف کرے، خامند بیوی کو دیکھے تعریف کرے۔ اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کے آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خامند کے آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں تو تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی، اور لمبے لمبے چوغے وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو کہ دیکھنے والوں کو کشش محسوس، دیکھنے والوں کا بول ایسا بولو۔ لباس 2 کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خامند کے لیے کرے کہ اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ 3را دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس 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 پر، کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، آپ سب کی بہتوں کی شادی ہو چکی، بہتوں کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی۔ تو مولویوں نے شوق چڑھے ہے شادی، ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھ۔ بچوں حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو،
یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لتر مارا تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے دی، کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرض یہاں تک چڑھ گئے، ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے۔ تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا۔ تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں۔ لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ، ٹالی بیچنی ہے بھائی، ٹالی کا درخت ہوتا نا، ککر بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے تھے، تو 1-2 بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں، جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ کے۔ اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا، 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا، وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے۔ جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم، اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں۔ پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے، تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں۔ تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی، دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو، کوئی خامند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔
بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا، غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا، زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے، اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ جن کنبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یہیں کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے، یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے۔ جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا، میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپی سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے۔ میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا ذمہ دار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو۔ جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو۔ اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سنو۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو۔ نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا۔ اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی، سن جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کوئی
ایسے نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو، میں قربان جاؤں، کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہذا اسے ذبح کر دو، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی چھوڑ چکر نہیں۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر۔ اور میرے نبی میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کہ آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا، ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں، جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا ہے۔ اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمزی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اسی وقت آیت کو اتار دی، تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرائے، عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی۔ ام رومان کہنے لگی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا، نہیں، اس کا شکر ادا کریں گی جو میری گواہی دینے آیا، جو میری گواہی دینے آیا۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات۔ سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہو گئی، چلو۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث،
فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ، میں یہ چاہتا ہوں فقہ السیرہ چاہتا ہوں، فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے، وہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا میرے مولا۔ نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا میرے مولا۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے فرعونہ کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد، حامان، قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔